Subscribe to Dr. Nazir Ahmad Zagar official YouTube channel for inspiring Islamic and educational videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا اللہ تعالیٰ کے وجود کو حق ماننے والے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ایک مومن کو دراصل فلسفہ جدیدہ جو آج کی سائنس ہے اس کی طرف سے اٹھائے جانے والے کس سوال کا جواب دینا ضروری ہے اور کس طرح کے سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں ہے، یا کس طرح کے اعتراضات پہ غور کرنا اور قرآن و سنت سے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کن سوالات کے بارے میں اپنے وقت کو اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے سامنے. اس کو سمجھنے کے لیے میں چند تمہیدی باتیں عرض کروں گا اور یہاں تک کہ ہم اس سوال کے جواب تک پہنچ کر اس مسئلے کو سمجھ سکیں. گفتگو حسب دستور بہت ہی مختصر رہے گی، مجمل رہے گی، اور آگے جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے سوالات کے ذریعے سے بات کھلتی جائے گی. سائنس کو ماننے والے ہمارے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ سائنس جو ہے یہ حقیقی علم ہے، کیونکہ اس کی ساری کی ساری بنیاد آبزرویشن پر ہے، مشاہدے پر ہے. لہٰذا جو چیزیں قطعی ہیں اور یقینی ہیں اور جن کے ہونے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہی اصل میں سائنس کے مسائل ہیں. انہی چیزوں پر سائنس اصل میں کام کرتی ہے. تو سائنس فیکٹس کو مانتی ہے. سائنس کسی ایبسٹریکٹ چیز کو، کسی وہمی چیز کو، مذہب کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ بلائنڈ فیتھ ہے، ایسی فیتھ ہے جس کو پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فیتھ کے معاملے میں ایویڈنس نہیں ہوتی، وہ بس فیتھ ہوتی ہے، اس کو بس ماننا ہوتا ہے. لیکن سائنس ایسی چیز نہیں ہے. سائنس فیکٹس کے میدان میں کام کرتی ہے، فیکٹس کو ہی مانتی ہے، اور اپنی آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن پر اس کی بنیاد ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سائنس کا دعویٰ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے اصل میں. کیونکہ اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں آگے بڑھ کر کہ یہ بات ایک قطعی طور پر درست نہیں ہے. ان ایبسلیوٹ ٹرمز یہ بات درست نہیں ہے کہ پوری کی پوری سائنس کا تعلق قطعیات کے ساتھ ہوتا ہے، یقینیات کے ساتھ ہوتا ہے. سرٹن ریالٹیز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے سائنس کا. بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سائنس میں جو بذات خود وہمی ہیں، اسپیکولیٹو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ایکسپیریمنٹ تک، کسی بھی آبزرویشن تک پہنچنے اور ان سے پھر کنکلوژنز ڈرائیو کرنے کے معاملے میں جو لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے وقوع کو، اس کی حقیقت کو، اس کے یقینی وجود کو ثابت کرنے کے لیے لیبارٹری میں بھی ایک ایکسپیریمنٹیشن سے گزرتے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ سے اس کو گزارتے ہیں. جب وہاں پر وہ چیزیں پکی ہو جاتی ہیں تب ہم اس چیز کو عالم وجود میں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سمپلی مثلا میں کیا بتاؤں گا آپ کو کہ ایک بیماری کے لیے ہم نے ایک دوائی بنائی، کیا واقعی ہم نے جس بیماری کی تشخیص کی، ڈائگنوسس کی، اس کو ہم نے صحیح سمجھا؟ ہیومن باڈی کے اس سسٹم کو ہم نے اس وقت صحیح سمجھا، اور اس بیماری کی اصل وجہ یہ ہے اور یہ اصل اس کی حقیقت ہے، اس کو ہم نے واقعی صحیح سمجھا یا نہیں؟ اس کے لیے ہم ایک میڈیسن بناتے ہیں. خود اس میڈیسن کو ہم نے صحیح سمجھا، اس کا اور اس بیماری کے تعلق کو صحیح سمجھا، ہیومن باڈی اور اس میڈیسن کے جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو صحیح سمجھا. اور اس سے پہلے کہ ہم اس میڈیسن کو دیں، اس سے پہلے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک لیبارٹری بناتے ہیں.
وہ لیبارٹری ہم کسی ہیومن گروپ کو بناتے ہیں، اینیمل گروپ کو بناتے ہیں، کہیں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، جب وہ وہاں سے پاس ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے سائنس میں ہم پاس ہو گئے. لیکن اس لیبارٹری ایکسپریمنٹیشن جو ہمارا سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کو ہم برتتے ہیں، اس کے لیے جو ہمارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو ہم سائنس میں اختیار کرتے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ ضمنی ہوتے ہیں، وہ بھی تخمینی ہوتے ہیں، بلکہ کبھی وہمی اور خیالی بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ایزیوم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کبھی صحیح ہو جاتے ہیں اور کبھی غلط ہو جاتے ہیں. تو ضمنی اور تخمینی ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو کئی آتھرس نے لکھا ہے، میں اس کو ذرا سمیٹنے کی یہاں کوشش کروں گا. کسی ایزمپشن کو جو ہم سائنس میں کرتے ہیں، اس کی جو تشکیل ہوتی ہے، اس ایزمپشن کو جو ہم بناتے ہیں، اس بننے کا جو ہے اس کی اکثر و بیشتر جو بنیاد ہوتی ہے وہ خود اس سائنسدان کے اپنے کانسیپٹ پر ہوتی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا اپنا ایک بلیف سسٹم کیا ہے. دیکھیے، کوئی آدمی جو خدا کو مانتا ہے، یہ ماننا ہی بلیف نہیں ہے. جو آدمی یقینی طور پر یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی ایک بلیف ہے. سو یو کین ناٹ وداؤٹ بلیونگ. So one believes that there is God and one believes that this universe has no God. دونوں بلیف ہی ہیں. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایتھیسٹ بننا بڑے آخر کی بات ہے. ایتھیسٹ کے نیچے نیچے متشکک ہوتے ہیں، متردد ہوتے ہیں، ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، اسکیپٹکس ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی انداز میں بیٹھ کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں. وہ تو بعد میں الٹیمیٹلی کوئی خدا کا انکار کرتا ہے، تو وہ بھی دراصل ایک ڈاگمیٹزم ہی ہوتا ہے. ایتھیزم بھی پھر اپنا ایک الگ مذہبی رخ اختیار کرتا ہے، ایک ڈاگمیٹک پوزیشن اختیار کرتا ہے، اور وہ بھی ایک دعویٰ کرتا ہے. تو سائنسدان کے جو اپنے نظریات ہوتے ہیں، اس کا جو اپنا بلیف ہوتا ہے، اسی اعتبار سے وہ ایزمپشنز پہلے قائم کرتا ہے، پھر بعد میں وہ لیبارٹری ایکسپیریمنٹیشن کو اسی طرح سے چلاتا ہے، اور وہ سب ضمنی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیچرل لا ہے، جس کو ہم نے نیچرل لا کہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی سائنسدانوں کے یہاں ایک پالیسی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ریزننگ ہماری ہے، جس میں نے اس سے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا، انڈکٹیو ریزننگ جسے سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے، اس میں جس اصول کے تحت ہم کام کرتے ہیں وہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ والا اصول. ہم کسی بھی ایفیکٹ کا کاز مانتے ہوئے چلتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم ایک سلسلے تشخیص اور ایک پورا سلسلے تصورات اسٹیبلش کرتے ہیں. کنسیپٹس کی ایک پوری عمارت پہلے تشکیل کر دیتے ہیں. ان پورے اصولوں اور ضابطوں کا ایک ڈھانچہ ہم ذہن میں تیار کرتے ہیں، اور پھر اسی کی روشنی میں ہم ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بھی پہلے ایک اسپیکولیٹو چیز ہوتی ہے، جس کو بعد میں ہم ایکسپیریمنٹیشن سے گزارتے ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ ہماری ہر چیز کی بنیاد مشاہدہ ہے، یہ حقیقی طور پر صحیح نہیں ہے. میرے خیال میں بہت سارے سائنسدان بھی خود اس چیز کو ماننے سے ابا کرتے ہیں. تو وہی طور جو اسلامی عقائد اور احکام ہے، ان کے تناظر میں جو سائنس ہے، جسے بہت سارے علماء نے فلسفہ جدیدہ کہا ہے، یہ آج کے زمانے کا فلسفہ ہے، اور جو فلسفہ گزرا ہے وہ پرانے زمانے کی سائنس گزری ہے. تب وہی سائنس تھی، تب ٹیکنالوجی وغیرہ جب تھی نہیں، تو اس وقت کی سائنس وہی ذہنی جو مشقیں تھی وہ فلسفہ کرتا تھا. تو لیکن آج کل چونکہ سائنس فلسفے کے میدان میں گھس آئی ہے، اس لیے اسے آج کل کا فلسفہ ہی کہیں گے. اس کے مسائل 3 قسم کے ہیں آج کل کی سائنس کے، اگر اس کو ہم مذہب کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. کچھ ایشوز ایسے ہیں جو بالکل ہم دیکھتے ہیں وہ جب ثابت ہوئے ہیں تو وہ قرآن مجید اور حدیث کے بالکل مطابق ہے. ان میں مطابقت ہے آپس میں، جو قرآن کہتا ہے وہی وہ سائنس کہتی ہے، جو سائنس نے بعد میں تجربات سے، مشاہدات سے ثابت کیا وہی بات قرآن میں ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اب ایڈمٹ ہو گئے ہیں کہ قرآن میں بھی ایسی چیز ہے اور سائنس میں بھی یہی چیز ہے، اس میں کوئی تضاد اور تناؤ کچھ بھی نہیں ہے.
دوسرے مسائل ایسے ہیں جو بظاہر ہم کو لگتے ہیں کہ سائنس نے یہ جو مسائل بتائے ہم کو اس کے بارے میں قرآن اور سنت حدیث وغیرہ خاموش ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی انکار ہے، نہ اس کے بارے میں اقرار ہے، نہ کوئی ٹکراؤ ہے۔ تیسرے قسم کے مسائل ایسے ہیں جن کو ہم جب سائنس میں دیکھتے ہیں ان کا کانٹرڈکشن نظر آتا ہے، وہ ہمیں قرآن کے مخالف لگتے ہیں یا قرآن کی تعلیم ہمیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہی تیسری قسم کے مسئلے ہیں۔ پہلا جس میں قرآن اور سائنس کے بارے میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور دوسرا جس میں قرآن ان مسائل کے بارے میں خاموش ہے، نہ کنٹرڈکشن ہے نہ آپس میں کوئی موافقت ہے۔ تو ان دو قسم کے سوالوں کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے سوالوں کے قسم میں کوئی اعتراض نہیں اٹھتا مذہب کے خلاف سائنس کی طرف سے، وہاں موافقت ہے، اور دوسرے قسم کے بارے میں کوئی شبہ نہیں اٹھتا، کوئی قسم کا کنفیوژن پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں مذہب اور سائنس کے اپنے راستے ہیں، اس میں کوئی کنٹرڈکشن پیدا نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہے تیسرے قسم کے سوالات جس میں سائنس ایک کنکلوژن ڈرا کرتی ہے اور مذہب کوئی ایک بات کہتا ہے، اور ان میں اپیرنٹلی آپس میں کنٹرڈکشن ہوتا ہے۔ یہ قسم کے سوالات ہوتے ہیں جن کو مذہب کی طرف سے جواب آنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں دو طریقے دیکھے جانے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ پہلی بات ہے کہ جن کو سائنس ایڈمیٹڈلی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ثابت ہیں، ان کو پہلے یہ اٹھایا جائے گا سوال کہ ان سے دلیل مانگی جائے گی، سارے دلائل ان سے ثابت کیے جائیں گے اور پورے ٹیسٹ سے وہ ان کو گزارا جائے گا۔ اگر وہ ثابت ہوتے ہیں اس اعتبار سے تو پھر جو قرآن مجید کی حدیث کی جو تفہیم ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دائرے کتنے وسیع ہیں۔ لا تنقضی عجائب، قرآن مجید کے عجائبات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس وقت تفسیر کا جو میدان ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن کا جو میدان ہے، وہ وسیع ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ قرآن و سنت کے اصول اور اساس اور فنڈامنٹلز کی بنیاد پر اس کی اس طرح کی تفہیم و تشریح کی جاتی ہے کہ ایڈمیٹڈ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ان کا جو اپیرنٹ تضاد ہوتا ہے، سیمنگلی جو تضاد ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، جو ہم کو دکھائی دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں، بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کی میں بس توجہ دلاؤں گا۔ ایمبریونک جو ڈیولپمنٹ ہے، انسان کی جو تشکیل اس کے رحم مادر میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری پچھلے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی، یہاں تک جب میڈیکل سائنس میں ترقیاں ہوئیں اور کچھ فیکٹ سامنے آئے تو قرآن مجید کے الفاظ کی اس طرح کی تشریح کی گئی کہ ہم نے دیکھا قرآن میں ان معانی کی گنجائش بھی ہے اور ماڈرن سائنس کے ساتھ وہ ہم آہنگ بھی ہو گیا ہے۔ یا تو وہ طریقہ اپنایا جائے گا اس طرح سے اور اعتراض ختم ہو جائے گا، اس طرح سے کیا جاتا ہے بعد میں، ورنہ سائنس سے ان فیکٹ سے دلائل پہلے مانگے جائیں گے، پہلے ان کو کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ کیا جائے گا۔ اس طرح طریقہ ہوتا ہے کرنے کا۔ تو یہ ظاہر ہے ہر ایک عام آدمی کا اور ہم جیسے ہر طالب علم کا یہ میدان نہیں ہے، اس لیے اعتراضات اور شبہات اور سوالات اور مذہب کو اس معاملے میں اپاہج کہنا یا بلائنڈ فیتھ کہنا یا مذہب والوں کو اس طرح کا الزام دینا کہ وہ سائنس کے خلاف ہیں یا سائنسی مزاج کے خلاف ہیں، یہ باتیں سطحی ہوتی ہیں اور بازاری قسم کی باتیں ہوتے ہیں۔ یہ میدان علم ہے، اور علم میں سنجیدگی اور تبحر اور معقولیت کام کرتی ہے، اس طرح سے سطحی باتیں کام نہیں کرتی ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔